کہنے والے تو کہتے ہیں کہ خان صاحب غصے میں ہیں۔ کل خان صاحب نے ہزارہ موٹر وے کی افتتاحی تقریب میں اسی غصے کا اظہار کیا۔ کچھ مخالفین کی رائے یہ ہے کہ خان صاحب غصے سے زیادہ فرسٹریشن یا جھنجھلاہٹ کا شکار نظر آئے۔ تو سوال یہ ہے کہ خان صاحب کو آخر کس بات پر غصہ آیا؟ کیا اس بات پر غصہ آیا کہ عدالت نے سابق صدر نواز شریف کو بیرون ملک کیوں جانے دیا؟ تو وہ تو خود حکومت بھی، خود خان صاحب بھی انہیں باہر بھیجنے پر راضی تھے۔ تو کیا اس بات پر خان صاحب کو غصہ آیا کہ نواز شریف 7 ارب روپے کا بانڈ بھرے بغیر کیوں باہر چلے گئے؟ اگر 7 ارب دے جاتے تو کچھ نہ کچھ عزت تو رہ جاتی۔ یا پھر خان صاحب کو اس بات پر غصہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کیوں ٹی وی پر یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ مسلم لیگ کاف کے لوگ توڑ کر تحریک انصاف میں شامل کرائے گئے اور پھر تحریک انصاف بنائی گئی، اور اب بھی حکمران جماعت میں نمایاں لوگ وہی ہیں جو کبھی کاف لیگ کا حصہ رہے۔ یا پھر خان صاحب کو اس بات کا غصہ ہے کہ مولانا ہنستے مسکراتے کس کے کہنے پر دھرنے سے واپس چلے گئے، کیونکہ خان صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا اور نہ وہ استعفیٰ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان دھرنا ختم کرنے کے بعد واپس بھی لوٹ گئے اور اب بھی مسکرا مسکرا کر تقریریں کر رہے ہیں۔ یا پھر خان صاحب کو اس بات پر غصہ زیادہ ہے کہ بلاول بھٹو فواد چودھری سے بڑا سائنسدان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کوئی تو بات ایسی ہے جس پر وزیر اعظم سخت ناراض دکھائی دے رہے ہیں۔ جو تقریر انہوں نے کل کی اس میں وہ گرجتے برستے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ تمام میڈیا کہہ رہا ہے کہ خان صاحب کی تقریر میں ناراضگی زیادہ تھی، جارحانہ انداز زیادہ تھا، اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی تقریر میں مخاطب کوئی اور تھا، یعنی صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں۔ تو کوئی کچھ بھی کہے، خان صاحب کا غصہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اگر تو مولانا فضل الرحمان حکومت سے مذاکرات کے نتیجے میں لوٹ گئے ہوتے، گھر گئے ہوتے، تو شاید خان صاحب اتنا غصہ نہ کرتے۔ یا تو بہت کچھ خان صاحب سے بالا ہی بالا ہو رہا ہے، جس طرح بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، اور جس طرح خان صاحب 2 روز گھر پر آرام کے بعد واپس کام پر لوٹے اور انہوں نے آتے ہی جارحانہ انداز میں کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ خان صاحب چونکہ کھلاڑی رہے ہیں، اور کھیل میں جو سب سے بیسٹ ڈیفنس ہوتا ہے وہ اٹیک ہوتا ہے، تو آتے خان صاحب نے اٹیک کر دیا، جس سے یہ بھی گمان گزرتا ہے کہ شاید آخری اوورز کا کھیل شروع ہو گیا ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ خان صاحب کا اگریشن سیاسی مخالفین سے زیادہ ان کے اپنے لوگوں کے لیے بھی تھا، جنہیں وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک تو ان کی مرضی سے نہیں ہو رہا، اور دوسرا وہ اپنا بیانیہ نہیں بدل رہے، اور تیسرا یہ کہ وہ اپنے ساتھیوں کا مورال بوسٹ کر رہے تھے۔ اور خان صاحب یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کا بیانیہ ان کے سیاسی مخالفین کے حوالے سے وہی ہے جو وہ پہلے دن سے رکھے ہوئے ہیں۔ تو سیاسی تجزیہ نگار اور مبصرین یہ کہتے ہیں جن کے مطابق صورتحال تسلی بخش نہیں ہے۔ حکمران جماعت کے لیے بہت سی سیاسی مشکلات کا آغاز ہو چکا ہے، اور خان صاحب کی اس تقریر نے اس تاثر کو مزید مضبوط کیا ہے، اس تاثر کو مزید بڑھاوا دیا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور کہیں نہ کہیں گلے شکوے اور شکایتوں کے پیدا ہونے کی وجہ مولانا فضل الرحمان کا دھرنا اور ان سے معاملات کا طے کیا جانا ہے۔ تو کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مریم نواز کا بھی بیرون ملک جانا تقریباً طے ہے، اور حکومت کے لیے ایک اور بڑا امتحان ہوگا کہ وہ اس کو کس طرح ہینڈل کرتی ہے۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ مریم نواز بھی اسی طرح باہر چلی جائیں گی جس طرح نواز شریف گئے ہیں۔ آج میرا پیغام آپ سب کو ہے، ساروں کو، سب مافیا کو میں آج آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ مجھے اللہ نے ٹرین کیا ہوا مقابلہ کرنے کے لیے۔ میں ایک اسپیشلسٹ ہوں مقابلہ کرنے کا۔ میری کھیلوں کی گراؤنڈوں میں 20 سال ٹریننگ ہوئی ہے، دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کا مقابلہ کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کو اوپر لے کے گیا مقابلہ کر کے۔ مجھے ہارنا بھی آتا ہے اور جیتنا بھی آتا ہے، ہار کے کھڑا ہونا بھی